اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عبارت یہاں سے ہے کہ السادسۃ یا غلام بحذف الالف و ابقاء الفتحۃ دلیلا علیہا۔ یہاں پہ ہماری بات تھی کہ وہ منادہ جو مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی طرف، اس کی 6 لغات ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ابن ہشام نے متن کے اندر فقط 3 بیان کی تھیں۔ 3 کیا بیان کی تھیں کہ جو منادہ ہوگا یہ ہمارے پاس مکسور ہوگا، یا یہ مضموم ہوگا، یا یہ مفتوح ہوگا۔ اور پھر اس کی جب تفصیل بیان ہوئی تو ہم نے کہا کہ مکسور کی، منادہ مکسور کی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک وہی ہے جو عادی صورت ہے یا غلامی، کہ جس میں جو کسرہ ہے وہ یا کی مناسبت سے رہتا ہے اور یا ساکن رہتی ہے۔ دوسرا یا غلامیہ ہو گیا کہ جس میں جو کسرہ ہے وہ بھی مناسبت سے رہتا ہے، لیکن یا کیا ہو جاتی ہے، مفتوح ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو کسرہ کی صورت ہے کہ جس میں یا محذوف ہو جاتی ہے، یا غلامی یا عباد۔ تو تیسری لغت زیادہ تر قرآن مجید میں کیا استعمال ہوئی ہے، یا رب وغیرہ اس طریقے۔ یہ 3 جو ہیں وہ کسرہ کے تھیں۔ ضمہ کے ایک ہی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یا غلام وغیرہ یا اس میں یا کو کیا کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ اور اس ضمہ کو جو شروعات میں لکھا کہ یہ ضمہ جو ہے وہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے کہ ہم اسے مشابہ بنا رہے ہیں نکرہ مقصودہ کے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بھی اعراب وہی رہتا ہے ہمارا کہ یہ جو ضمہ ہے اس میں بھی یہ منصوب ہوگا فتح مقدرہ کے ذریعے سے، نہ کہ ضمہ کی وجہ سے ہم اسے مبنی کہیں گے، کیونکہ مبنی فقط وہ مفرد میں ہے، نکرہ مقصودہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مبنی علی الضم کہتے ہیں۔ یہاں پہ مبنی علی الضم نہیں کہیں گے، یا اموں میں، یا جو ہے وہ جو قرآن مجید کی آیت یا ربکم، ٹھیک ہے، ربکم میں، تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے، مبنی نہیں کہیں گے، ہم اسے کیا کہیں گے کہ منصوب ہے فتح مقدرہ کے ذریعے سے۔ تو یہ ضمہ کی جو ہے وہ ایک لغت ہوگی، 3 کسرہ کی، ایک ضمہ کی 4 ہو گئیں، اور فتح کی ہمارے پاس 2 ہیں۔ ایک جو ہے وہ کل بیان ہوئی تھی فتح کی، یا حسرتا والی تھی، جس میں جو فتح ہے وہ کسرہ سے منقلب ہو جاتا ہے، اور پھر جب یا سے پہلے فتح آ گیا تو اب یا کو فتح کی مناسبت سے الف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اعراب میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اعراب القرآن جو اکثر ہیں اس کو وہ یوں لکھ دیتے ہیں کہ منصوب بالفتحۃ الظاہرہ، سیدھے سیدھے وہ یوں لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم منصوب بالفتحۃ الظاہرہ نہیں لکھیں گے، ہم منصوب بالفتحۃ المقدرہ لکھیں گے، کیونکہ وہ جو فتح آ رہا ہے وہ منقلب ہے کسرہ سے، نہ کہ وہ فتح کیا ہے، علامت اعراب ہے۔ ایک یہ ہم نے ملاحظہ دیا تھا۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ خود یہ جو شروعات وغیرہ ہیں اور اس کے حواشی ہیں، اس میں وہ جب اس مقدر کے جو ہے نا وہ فتح کے ظاہر کے تعذر کی وجہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ظاہر فتح ہے کیوں متعذر ہو گیا، تو اس کی وہ وجہ میں کیا لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ لأجل الفتحۃ المناسبۃ للالف، وہ یوں لکھ دیتے ہیں کہ فتح جو مقدر ہو گیا، اور اس مقدر کے فتح کے ظاہر ہونے سے معنی کیا چیز بنی ہے، تو وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ فتح معنی بنا ہے جو الف کی مناسبت سے آیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ابن ہشام کی عبارت کے مطابق ہم اس کو اصل کے طور پہ لکھیں گے، ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ الف کی وجہ سے فتح آیا، ہم بلکہ کیا لکھیں گے کہ یہ فتح یا سے منقلب ہو کر آیا ہے، اور چونکہ یا سے منقلب ہو کے فتح ہے تو اب اس فتح کی وجہ سے کیا آ گئی ہے، الف آ گئی ہے۔ ہاں کس کی؟ ہاں، فتح کسرہ سے منقلب ہوئے، ہاں، فتح جو ہے وہ الف سے منقلب ہوئے، ہم یوں لکھیں گے، ہاں، منصوب بالفتحۃ المقدرۃ منع من ظہورها الفتحۃ المنقلبۃ من الیاء، من الکسرۃ، ہاں، المنقلبۃ من الکسرۃ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے میں الف کو کیا لکھیں گے کہ یہ الف کیا ہے، یہ اصل میں یا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فتح کی مناسبت سے یا منقلب ہو گیا الف میں، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف الیہ رہے گی، اور کیونکہ یہ ضمیر ہے تو یہ مبنی علی السکون ہی رہے گی۔ اچھا، تو یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہو گیا۔ اور چھٹا جو ہے اعراب، یہ بھی کیا فتح ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ یا غلام بحذف الالف، اس میں ہم الف کو حذف کرتے ہیں، و ابقاء الفتحۃ دلیلا علیہا، اور فتح کو باقی رکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر دلیل بنے۔ الف کون سی؟ یعنی جو یا تھی اصل میں، ٹھیک ہے، یا کو ہم نے الف میں بدل دیا تھا فتح کی مناسبت سے، تو گویا کہ یہ جو چھٹی لغت ہے نا، یہ بھی 5ویں کا ایک تتمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں
ہو وہی رہا ہے کہ ہم فتح کو منقلب کر رہے ہیں کسرہ سے، اور پھر فتح کی وجہ سے یا کو الف میں کیا بدل رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ فتح کی وجہ سے جو ہم نے یا کو الف میں بدلا تھا وہ یا کیا ہو جائے گی، وہ الف کیا ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی، اور فتح اس کے پر باقی رہے گا تاکہ وہ دلیل بنے کہ یہاں پہ الف حذف ہو چکی ہے. اچھا، اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ قدیم عربی زبان سے کچھ شعر تلاش کیے ہیں، اور یہ شعر ان کو ملا ہے کہ فتح کو جو ہے وہ باقی رکھتے ہیں اور حذف کر دیتے ہیں یہاں کو. وَلَسْتُ بِرَاجٍ مَا فَاتَ مِنِّي بِلَحْفَ وَلَا بِلَيْتَ وَلَا لَوَنِّ. ترجمہ یہی ہے کہ لَسْتُ بِرَاجٍ مَا فَاتَ مِنِّي، کہ جو مجھ سے رہ جائے، فوت ہو جائے، تو لَسْتُ بِرَاجٍ، تو میں اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹتا، بِلَحْفَ یعنی لحفہ کے ذریعے سے، لیتا کے ذریعے سے، اور نہ ہی کیا ہے لو کے ذریعے سے. لحفہ، لیتا اور جو لو ہے، لو انی، یعنی اگر میں یہ کر دیتا، ٹھیک ہے، لیتا کاش وہ چیز کیا ہے مجھ سے نہ چلی جاتی. لافہ کا مطلب وہی افسوس کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے. مثلا یا لافی استعمال ہوتا ہے میری حسرت، ٹھیک ہے میرا افسوس، ہے میرا غم، ٹھیک ہے، اس معنی میں. تو یہاں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو لیتا ہے یہ اسم ہے یا حرف ہے، کیا چیز ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے. لیتا تو کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور حروف کے اوپر کوئی اعراب نہیں آتا، واضح ہے. یہ حروف کیا ہوتے ہیں؟ لا محل من الاعراب ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. تو جب یہ مبنی ہے تو یہ شاہد مثال ہمارے لیے نہیں بن سکتا لیتا والا، ٹھیک ہے. اچھا، شاہد مثال کیسے بنے گا؟ ہمیں شاہد مثال کس کا چاہیے؟ ندا کا چاہیے نا. تو اس شعر کو جب کھولا گیا تو وہ شاعر یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز مجھ سے رہ جائے نا، پھر میں اس کے لیے یہ جملہ نہیں کہتا. اپنا کون سا جملہ؟ کہ یا لیتنی، یا لیتہ، ٹھیک ہے، یا لیت شباب یعود ہے نا، ٹھیک ہے، یا لیتہ یرجع، ٹھیک ہے جی. اس طرح کے پھر میں جملے نہیں کہتا، ٹھیک ہے جی. یا لحفی، ٹھیک ہے میرا افسوس، یہ جملہ کیا میں نہیں کہتا. تو اصل میں جو لحفی اور لیتہ ہے یہ کیا ہے؟ منادہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی. جب منادہ ہے اور اس کا حرف ندا حذف ہے، اور ہمیں کس بات کی مثال دینی ہے کہ یہ منادہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف کی؟ یا کی طرف. تو جیسے یا لیتنی ہے مثلا، یہ یا کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. اگرچہ اسے مضاف نہیں کہتے بلکہ لیتہ میں تو مضاف کی بات ہی نہیں آتی، وہ کیا کہتے ہیں لیتہ کو؟ یا لیتنی میں آپ کیا کہیں گے؟ مضاف کیا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ لیتہ کو کیا کہیں گے؟ حروف مشبہ بالفعل کہیں گے، اور یا کو اس کا اسم کہہ دیں گے نا. نون وقایا ہو جائے گا، یا اس کا کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا لیتنی پھر آگے جو بھی فعل وہ ذکر کرے گا، یا لیتنی ادرس و اضرب و رو امشی جو بھی ہے، تو وہ اس کی لیتہ کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی. لہذا شاہد مثال ہمارا لیتہ اور اس میں نہیں ہے، شاہد مثال ہمارا لحفہ کے اوپر ہے. لحف کیوں ہے؟ لحف جو ہے وہ مصدر ہے، ٹھیک ہے. جب یہ مصدر ہے اور یہ اسم ہے تو لہذا اسی کے اوپر کیا ہوگا؟ اعراب آئے گا. تو مصنف بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل جو قول ہے نا یہاں پہ وہ لحفی ہے، اور اسی سے شاہد مثال کیا پکڑا جائے گا. تو بلحفہ پڑھا گیا، یعنی میں واپس نہیں پلٹتا اپنے اس قول کے ذریعے سے. کون سا قول؟ یا لحفہ والا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو پورا کریں تو ہم کیا کہیں گے کہ جو با جارہ ہے، حرف جارہ جو با ہے، یہ داخل ہوا ہے کس کے اوپر؟ یا کے اوپر داخل نہیں ہوا، بلکہ یہاں پہ قولی جو لفظ ہے نا وہ کیا حذف ہے؟ لست براجع بقولی، میں واپس نہیں پلٹتا اپنے اس جملے کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے. کیا کہتے ہوئے؟ آگے قول کا مقولہ ذکر کریں گے کہ یا لافی، کہ ہے میری حسرت، ہے میرا افسوس، یوں میں نہیں کہتا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ با حرف جارہ ہے یہاں پہ، اور اس کا جو مجرور ہے وہ قولی، وہ معذوف ہے. اور پھر دوبارہ کیا کہیں گے؟ قول کا جو مقولہ بن رہا ہے وہ پورا جملہ ندائیہ ہے. وہ جملہ ندائیہ کس طریقے سے ہے کہ یا حرف ندا معذوف ہے، اور جو لافہ ہے یہ اس کا منادہ ہے. اور اس منادہ کے ہم ترکیب کیا بیان کریں گے؟ یا لافہ میں ہم کیا کہیں گے کہ لافہ منصوب ہے بالفتحۃ المقدرہ، فتح ظاہری نہیں کہیں گے.
ہاں پھر فتح مقدرہ کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ منقلب ہے عن الکثرت، اور آگے ہم کیا کہیں گے کہ والمضاف الیہ الف، ٹھیک ہے، یہ جو الف ہے یہ بھی کیا ہے، اصل میں کیا یا ہے، ٹھیک ہے، الف ہے جو منقلب ہے یا سے، اور یہ الف کیوں آئی ہے، لاجل الفتح تھے، جو اس کا ماقبل فتح ہے، اس وجہ سے یہ یا کو کس میں بدل دیا، الف میں بدل دیا. تو یہ پوری ہسٹری کیا ہے آپ کو لکھنی پڑے گی یہاں پہ. فتح زہرہ کہہ دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو اعراب ہے وہ ظاہری ہو گیا آپ کے ساتھ، فتح ظاہری آ گیا، جب کسی وہ فتح ظاہری نہیں کہتے کیونکہ منادہ مضاف ہو رہا ہے نا، اور یہ فتح الف کی مناسبت سے آیا ہے. پانچویں میں پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ فتح اعراب ہے ہی نہیں، یہ فتح یا کس سے تبدیل شدہ ہے، کثرت سے تبدیل شدہ ہے، یا جو ہے وہ کچھ لوگ اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ الف کی مناسبت سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ابن شام کیا کہتے ہیں، نہیں یہ جو فتح ہے وہ کثرت سے کیا تبدیل شدہ ہے. ہاں جی واضح انشاءاللہ. تو شاہد مثال اس میں ہمارا بلیتا یا ولا لونی یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں شاہد مثال ہمارا یہ ہے کہ بلافہ میں ہم کیا کہیں گے، اے بے قولی یا لحفہ، یعنی پورا شعر کے اندر بلحفہ کو اگر کھولا جائے تو وجوب بنتا ہے کہ لست براجع ما فات منی بقولی یا لحفہ. ٹھیک ہے جی، تو حرف جار ہمارے پاس موجود ہے، اس کا مجرور کیا ہو چکا ہے، معذوف ہو چکا ہے. اچھا آگے ابن شام کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 6 لغات ہیں، یہ 6 لغات میں نے کیسے بیان کی ہیں اپنے متن میں. کہتے ہیں کہ وقولی، میرا جو قول تھا، متن جو اصل تھی قطر و ندا، اس میں میرا قول کیا تھا، وہ یوں تھا کہ وَتَقُولُ یا غلام بالثلاث، یوں تھا کہ آپ کیا کہیں گے، غلاموں کو 3 کے ساتھ آپ کہیں گے. تو 3 میں میں نے کیا بیان کیا تھا، اے بضم المیم و فتحہ و کسرہ، کہ جو غلام مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، اس میں آپ کیا کہیں گے، 3 کہیں گے. 3 سے میری مراد کیا تھی، یعنی میم کو ضمہ دیں گے، فتح دیں گے، یہ کسرہ دیں گے. جب کہ شرح میں آیا تو شرح میں نے کیا بیان کی، 3 کی بجائے 6 بیان کی. کہتے ہیں کہ وقت بیان تو توجیہ ازالے کا، تو میں نے ہر ایک کی پھر توجیہ بیان کی ہے. اگر ضمہ آئے گا تو وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں، کسرہ آ رہا ہے تو کس وجہ سے آ رہے ہیں، وہ ساری جو تفصیلات ہیں اس کی جو توجیہات ہیں وہ بیان کی. اس طرح ٹوٹل لغات ہمارے پاس کیا ہوگی، 6 ہو گئی. اچھا جی، آگے جو ہے وہ یا ابت اور یا امت اور یبن اس طرح کی مثالیں ہیں کہ جس میں منادہ مضاف ہی ہے لیکن یا متکلم کی طرف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، الی غیر الیا ہے، یا کے علاوہ ہے. یا کے علاوہ بھی ہے، اور کیا ہے جی، یا کی طرف جو ہے اس میں بھی یا کو کیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے. یہ جو مثالیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے واضح، ابھی وہ غیر یا کی نہیں بحث آئی، یا غیر یا کی بعد میں، ابھی یا کی ہے، بہرحال یا کی طرف ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور لغات بھی ہیں. یعنی ترتیب ہماری یوں بنے گی کہ جو منادہ مضاف ہوتا ہے یا کی طرف، اس میں 6 لغات ہیں جو بیان کی ہیں، لیکن کچھ الفاظ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس میں منادہ یا کی طرف مضاف ہوتا ہے لیکن 6 کی بجائے وہاں پہ 10 لغات کے ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی شرح میں آ جائیں کہ اذا کان المنادى المضاف الی الیاء ابن او امن، کہ جب وہ منادہ کہ جو یا کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لہذا یہاں پر بھی منادہ مضاف الی الیاء کی بات ہے. ٹھیک ہے، فرق اس میں ہے کہ وہ منادہ کیا ہو، ابن او امن ہو، یعنی غلام نہ ہو جس طریقے سے غلام پہلے تھا، بلکہ منادہ اب ہو یا ام ہو، جو کہ اسماء ستہ میں سے شمار ہوتے ہیں. تو جاز فیہ 10 لغات، تو اس کے اندر کہیں 10 لغات جائز ہوں گی. الست المذکورہ 6 وہ ہیں کہ جو ذکر ہوئی ہیں، اور 4 لغات کیا ہوں گی، اور ہوں گی. 6 جو ذکر ہوئی ہیں وہ کیسے پڑھیں گے، مثلا یا امی، پہلی لغت ابھی کو ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسرہ والی 3 پہلے لے کر آتے ہیں، یا ابھی، دوسری یا ابھی، یا تیسرا کیا ہے، یا ابے، اب یا ابے، ابھی ضمہ کی طرف آ جائیں، یا ابو. ٹھیک ہے، فتح کی 2 تھیں،
ٹھیک ہے، کیسے تھی فتح کی؟ تو یا ابا حسرتا کی طرح، اور یا ابا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 تو اس کے اندر رہیں گی، لیکن 4 اور بھی لغات آ جائیں گی۔ 4 اور کون سی ہیں؟ احدا، اس میں سے ایک کیا ہے کہ ابدال الیاء تاء کسرتن تاء مکسورتن، کہ یا کو تبدیل کر دیں تاء مکسورہ میں، یعنی یا ابھی رہے لیکن جو ہے وہ تاء مکسورہ میں تبدیل ہو جائے۔ وَبِهَا قَرَأَتِ السَّبْعَ، اور اسی کے مطابق پڑھا ہے 7 جو ہے وہ قرآن نے، ما عدا ابن عامر، سوائے جو ہے وہ ابن عامر نے۔ کون سی آیت میں؟ یا ابت میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یا ابت میں قرآن سبا نے یا ابت ہی پڑھا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر، یہی آیت ہے نا۔ اچھا، تو اس کی ترکیب پھر کیسے رہے گی یا ابت کی؟ ہم ابا کو کیا کہیں گے؟ منادہ منصوب کہیں گے بالفتحۃ المقدرہ یا بالفتحۃ الظاہرہ؟ بالفتحۃ المقدرہ کہیں گے یا ظاہرہ کہیں گے؟ اسماء ستہ کے اعراب میں کیا ہوتا تھا؟ اسماء ستہ مقدرہ نہیں، غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اصلی اعراب ہوگا ابن ابن ابو، اصلی اعراب ہوگا نا۔ لیکن وہ یا کی مناسبت سے پھر جو کسرہ آئے گا وہ یہاں پہ نہیں ہے کہ یا ابتے میں۔ چلیں دیکھیں ترکیب والوں نے کیا لکھے ہیں۔ یعنی فتح مقدرہ دیں گے نا، مبنی نہیں کہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ یا آبت ہے میں جو با کے پر فتح ہے، یہ فتح ظاہری کہلائے گا یا فتح مقدری کہلائے گا؟ یہاں پر بھی جو لکھا لغات ورن وہ یہی لکھا یا ابت میں کہ منصوب بالفتحۃ المقدرہ۔ آگے ہم نے یہ وجہ بیان کرنا ہے کہ فتح مقدرہ سے معنی کیا چیز بنی ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ والا فتح کو اس کثرت سے تبدیل شدہ تو نہیں ہے نا، اس کی وجہ پھر کیا بیان کریں گے؟ انہوں نے یہاں پہ یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہ جو تا ہے نا، تا جو یا سے بدلی ہوئی ہے، یہ تا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ماقبل مفتوح ہونا چاہیے، تا کا ماقبل مکسور نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک قاعدہ نکالا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں جملہ لکھتے ہیں کہ منع من ظہورها اشتغال المحل بالفتحۃ لاجل التاء لان التاء تستدعی فتح ما قبلها، ٹھیک ہے۔ یہ حاشیہ یاسین سے یہ اس شرح والے نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہاں جی، یا ابت ملے قرآن مجید میں اعراب کیا لکھ رہے ہیں یہ لوگ؟ ابد منادى منصوب لأنه مضاف لياء المتكلم المحذوفة وعلامة النصب الفتحة المقدرة على محل، منصوب بالفتحۃ المقدرہ لکھا نا۔ تا کے بارے میں کیا لکھا؟ زائدہ کی وجہ سے یا متکلمہ المحذوفہ تا عوض ہے یا متکلم سے، اور فتح مقدر ہی لکھا، اور اس کے ظہور کی کیا وجہ لکھی؟ کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ معنی من ظہوریہ کی وجہ کیا لکھی؟ یہ وجہ دیکھیں نا آپ کہ منع من ظہورہا، اس کی کیا وجہ منع لکھی ہے، تو اس سے یہ چیز واضح ہوگی آپ کے لیے۔ اس کو منع من ظهورها مناسبة الحرف المحذوف تغيرت عن الياء المحذوفة بالتاء والجملة مقول بالقول۔ انہوں نے وہ نہیں لکھی ہوئی، چل نیچے والا میں چل۔
نہیں لکھی، کسی نے وجہ نہیں لکھی، جو 4-5 ہیں اس میں. نہیں وہ اور بات ہے. فتح مقدرہ کی وجہ کیا لکھی ہے کہ فتح مقدرہ ہم کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یعنی یہ بات واضح ہے نا کہ جب بھی آپ مقدرہ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ لکھتے ہیں نا کہ اس کے ظہور سے کیا چیز معنی بنی ہے، وہاں پہ یہ نقطہ لکھنا ہوتا ہے نا. منع من ظہورہا، ٹھیک ہے، منع من ظہورہا کیا لکھیں گے؟ منعت من ظہورہا الفتحۃ المناسبۃ للتاء، کیوں لکھیں گے؟ انہوں نے کہا کیونکہ تا جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ما قبل مفتوح ہو. بہرحال یہ چیز بھی ابھی آپ نے پہلی جب سنی ہوگی کہ تا جو ہے وہ ما قبل مفتوح جاتی ہے، تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے وہ پہلا ہو گیا. آسانیہ کیا ہے کہ ابدالھا تا ان مفتوحتاً، کہ آپ اسے تا مفتوحہ میں بدلیں گے. و بہا قال ابن عامر، اس کی بھی ترکیب وہی رہے گی کہ تا مفتوحہ ہو جو مکسورہ ہو، وہ اپنا ما قبل مفتوح چاہتی ہے، اور اعراب وہی فتح مقدر ہی رہے گا یہاں پہ. اچھا یا ابتا بالتاء والالف، اس کو تا اور الف کے ساتھ کہیں گے. و بہا قرئ شاذن، اور اس کو اسی کے ساتھ کیا ہے شاذن پڑھا گیا ہے. اور یا ابتی میں بھی بالتاء والیا کے ساتھ پڑھیں گے. وہاتان لغتان قبیحتان، یہ جو آخری دو لغتیں ہیں نا یہ کیا ہیں؟ قبیح ہیں، ٹھیک ہے جی. والاخیرۃ اقبح من التی قبلها، اور جو آخری ہے وہ زیادہ قبیح ہے پہلے کی نسبت سے. وجہ قب کیا ہے؟ قب کی وجہ کیا ہے؟ یہ بحث ہوتی ہے ان کی کہ بھئی اس کو کیوں قبیح کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کی تا ہے یہ کس کے عوض میں آئی تھی؟ یا کے عوض میں آئی تھی، ٹھیک ہے جی. لہذا یا کو ہم نے ختم کیا اور اس کے عوض میں کیا تا لے کر آئے. لیکن اس کے بعد آپ کیا الف بھی تو لے آئے ہیں. تو اب یہ الف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اسی یا کے عوض میں ہے، یعنی جس کے عوض میں تا لے کر آئے تھے پھر دوبارہ کیا ہے اس کے عوض میں ایک اور چیز بھی لے کر آ گئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں عربی زبان میں مثال نہیں ملتی کہ ایک عوض آپ لیں ہیں پھر دوسرا بھی کیا اس کا عوض لیں، یعنی ایک چیز کے عوض میں دو کیا عوض لیں، ٹھیک ہے جی. ہاں وہ جو آخری ہے نا عقبہ، آخری عقبہ کیوں ہے؟ اس عقبہ کی انہوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ یا ابتی میں آپ تا کس کے عوض میں لے کر آئے تھے؟ یا کے عوض میں، اور پھر دوبارہ یا بھی لے کر آگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عوض اور معوض کا جمع ہونا، کہ جس کے عوض میں لے کر آئے معوض وہ بھی لے کر آگے اور عوض بھی لے کر آگے، ٹھیک ہے. یعنی اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی کا حصہ دے دیں. بھائی کی اس نے نیاز بھی لے لی، پھر بھائی کو لے آیا اس کو بھی کیا دلوا دی. ہم چاہیں گے کہ وہ جس کے نام پہ لے کر گیا تھا خود اس کو بھی کیا ہے بلا کر لے آیا. تو عوض اور معوض کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے ہیں. نیازوں میں جمع ہوتے ہیں نا. ہاں ابھی بتا رہے تھے سیلاب زدگان کی جو امداد جا رہی ہے وہاں پہ بھی عوض معوض جمع ہو جاتے ہیں. بلکہ جو سیلاب زدگان بیچارے نہیں ہوتے دوسرے آ کے لے جاتے ہیں سارے سے. یہ صورتحال چل رہی ہوتی ہے. ہاں اتنا یعنی وہ جب جاتا ہے راشن کا لے کر تو جو باہر کے بندے ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی ابھی سیلاب والی جگہ پہ چیز پہنچتی نہیں ہے، دوسرے جو پاکستانی گروپ ہے وہ آ کے ساری چیزیں لے جاتے ہیں. یہ نظام چلتا ہے. آگے بھی چاہیں تو آگے عوض معوض جمع ہوں گے نا، یہ پہلے ہی حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا پہلی لغت کے قبیح ہونے کی یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ دو عوض آگے تا اور الف. دوسرے کے قبیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عوض اور معوض کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے ہیں. وَيَنبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ، اور یہ چاہیے کہ آخری جو ہے نا بالکل جائز نہ ہو الا فی ضرورت شعر، مگر ضرورت شعر میں. اچھا جی. وَإِذَا كَانَ الْمُنَادَى مُضَافًا إِلَى مُضَافٍ إِلَى الْيَاءِ، مضافًا إِلَى مضافٍ إِلَى الْيَاءِ، ٹھیک ہے. دو مضاف ہیں. منادہ مضاف ہو ایسے مضاف کی طرف کہ جو مضاف ہوتا ہے یا کی طرف، جیسے یا غلام غلامی، میرے غلام کے غلام. لم یجوز فی ہے تو پھر اس میں جائز نہیں ہوگا. کس میں؟ یعنی منادہ مضاف میں نا جو پہلے نمبر پہ ہے اس کی بات کریں گے نا. لم یجوز فی ہے یعنی اس منادہ میں جائز نہیں ہوگا. الا اثبات الیاء، مگر یہ کہ آپ یا کو ثابت رکھیں مفتوحۃً اور ساکنۃً،
ہاں لم یجوز فی ہے کی بھی ضمیر منادی کی طرف نہیں کی نا، یعنی لم یجوز فی ہے کی ضمیر کدھر پلٹائیں گے؟ آخری کی طرف، یعنی جو منادہ مضاف ہو رہا ہے الی مضاف الی الیا، وہ جو دوسرا مضاف الی الیا ہے نا اس کے اندر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غلامہ اور غلامی دو ہو گئے نا، یا غلامہ غلامی، یہ غلامی کا بیان کر رہے ہیں کہ غلامی کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا الا اثبات الیا، مگر یہ کہ آپ نے یا کو باقی رکھنا ہے، یا کو اس کا نہیں اڑانا، ٹھیک ہے جی۔ یا تو یا کو مفتوحہ باقی رکھیں یا کیا رکھیں؟ ساکنہ باقی رکھیں۔ الا ان کان ابن ام او ابن عم، مگر یہ کہ وہ جو منادہ ہے نا مضاف الی مضاف الیہ ہے وہ کیا ہو؟ ابن ام ہو یا ابن عم ہو، ٹھیک ہے، یعنی ام اور ام کی بات آ گئی اور ابن ام اور ابن عم کی بات آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے وہ خالہ کا بیٹا ہو، ابن ام اور ابن ام تو کیا ہے وہ ماں کا بیٹا ہو گیا، ابن عم کیا ہے چاچا کا بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، ابن ام ہو یا ابن عم ہو۔ فیجوز فیہما اربع لغات، تو پھر یہاں پہ کیا ہو جائیں گی؟ 4 لغات جائز ہو جائیں گی۔ فتح المیم و کسرہا، کہ میم کو آپ فتح دیں گے اور کسرہ دیں گے۔ وقد قرأت سبعۃ بہما فی قولہ تعالی، اور قرائے سبع نے اسی کے ساتھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، قال ابن امہ ان القوم استضعفون، ابن امہ کی کیا پھر کریں گے؟ ترکیب، ٹھیک ہے، یا حرف ندا کو معذوف بنائیں گے، ابن کو کیا کہیں گے؟ منادہ ہے، منصوب ہے بالفتحۃ، یہاں پہ کیا کہیں؟ بالفتحۃ ظاہرہ کہیں گے نا، کہ یا کی طرف مضاف نہیں ہو رہا۔ آگے امہ کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ واقع ہوگا، مضاف الیہ جب واقع ہو گیا تو اس کے اوپر تو وہ نہیں آ رہا نا، کسرہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے اوپر کسرہ آئے گا تو پھر تو ہم کیا کہیں کہ مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ ظاہرۃ، ٹھیک ہے، یا علامۃ الجر الکسرۃ ظاہرہ۔ اگر یہ کسرہ نہیں ہے فتح آیا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ مجرور بالکسرۃ المقدرۃ، پھر کیا کہیں گے؟ منع من ظہورہا، کیا لکھیں گے؟ ہاں بھی دونوں جائز ہیں، دونوں جائز نہیں ہیں۔ یہ جو ہے یہ آخر مضاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کسی چیز کی طرف؟ ہاں تو مضاف ہو رہا ہے نا یا متکلم کی طرف، تو جو بھی یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا اس کا ظاہری اعراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، اس کا تقدیر میں ہوتا ہے۔ لہذا ابن امہ میں ظاہری اعراب والی کوئی صورت آپ نہیں رکھیں گے، آپ ابن امہ میں سیدھا کہہ دیں گے کہ مجرور مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ المقدرہ، ٹھیک ہے۔ وہ جو اس کے اوپر اپنا کسرہ ہے وہ کس کی مناسبت سے ہے؟ وہ یا کی مناسبت سے ہے، واضح؟ اچھا، قال ابن امہ میں بھی کیا ایسے؟ دونوں میں ایسے کہیں گے۔ تو یہ 2 لغات ہو گئیں، پھر تیسری اور چوتھی انشاءاللہ اس کو پھر تفصیل سے کیا حل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔